السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرہ ہوائی کا دباؤ اور ہوائیں۔ کرہ ہوائی کے آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں، کرہ ہوائی کے جو ٹیمپریچر تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ کیا ہے۔ تو اب ہم نے کرہ ہوائی کا دباؤ دیکھنا ہے اور اس کا ہوا، اس کی ہوائیں۔ اصل میں اس کے جو دباؤ ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ تو کیسے آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہے ہوا کا دباؤ۔ موسم اور آب و ہوا کے مطالعے کے لیے ہوا کا دباؤ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ موسم اور آب و ہوا کو پڑھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہوا کا جو دباؤ ہے اس کی اہمیت کو جاننا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے کہ ہر مادے کی طرح ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی پہلی اہمیت ہے کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، وہ وزن رکھتی ہے، اور ہوا کے اس وزن کو ہوا کا دباؤ کہتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ ناپنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام بیرومیٹر ہے۔ جس طرح بلندی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے، اسی طرح ہوا کا دباؤ بھی سطح سمندر سے ناپا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بلندی بتائی تھی کہ سطح سمندر یا سطح زمین سے اوپر، اسی طرح ہوا کے دباؤ کو بھی سطح زمین سے اوپر یا سمندر کی سطح سے اوپر سے ناپا جاتا ہے، اور ناپتے کس سے ہیں؟ بیرومیٹر کے ساتھ۔ خط استوا کے قریب سمندر کی سطح پر ہوا کا اوسط معیاری دباؤ جو ہے 1013 ملی بار ہوتا ہے۔ ملی بار ہوا کے دباؤ کو ماپنے کی اکائی ہے، جس طرح ٹائم کی اکائی سیکنڈ ہے، اور اسی طرح سینٹی میٹر اور انچ بھی اس کی اکائیاں ہیں۔ سطح زمین پر ہوا کا دباؤ کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ خطوط مساوی البار، ایسی لائنیں جو مساوی البار یعنی جہاں پر ہوا کا دباؤ برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ نقشوں پر ہوا کا دباؤ ظاہر کرنے کے لیے خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ ان نقشوں میں یکساں ہوا کے دباؤ والے مقامات کو خطوط کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر ہوا ایک جیسی ہے تو وہاں کی لائنوں کو ان علاقوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں میں ایک جیسی ہوا کا دباؤ ہے۔ آگے ہے ہوا کا دباؤ اور بلندی۔ ہوائی کرہ سطح زمین سے انتہائی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ سطح زمین کے زیریں علاقوں میں ہوا کثیف ہونے سے اس کا دباؤ زیادہ ہے۔ یہ دباؤ بتدریج بلندی کی جانب سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ زیادہ اور پہاڑوں پر کم ہوتا ہے۔ اگر پہاڑ کی چوٹی اور اس کے دامن پر ہوا کا دباؤ معلوم ہو جائے تو اس سے پہاڑ کی بلندی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور نیچے ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2000 میٹر کی بلندی پر ہوا کا دباؤ 795 ملی بار رہ جاتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اوپر جائیں گے ہوا کا دباؤ کم۔ آگے ہے درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ میں تعلق۔ کیا تعلق ہے درجہ حرارت کا اور ہوا کے دباؤ کا؟ درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جن علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا وہاں ہوا کا دباؤ کم، اور ایسے علاقے جہاں درجہ حرارت کم ہوگا وہاں دباؤ زیادہ ہوگا۔ گرمی سے ہوا پھیلتی اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہوا ہلکی ہونے سے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سردی سے ہوا سکڑتی ہے اور بھاری ہو جاتی ہے۔ بھاری ہونے کی وجہ سے اس کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہوا میں کچھ نہ کچھ آبی بخارات موجود ہوتے ہیں جو ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں۔ ہوا میں جس قدر آبی بخارات شامل ہوتے ہیں اسی قدر یہ ہوا ہلکی ہوتی ہے، اور اسی قدر اس کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے سردی ہوگی ہوا وزنی ہوگی، اس کا دباؤ زیادہ ہوگا۔ جیسے جیسے گرمی ہوگی ہوا کا دباؤ کم ہوگا اور وہ پتلی ہوگی اور اس کا وزن بھی کم ہوگا۔ یہ اس کا تعلق ہے درجہ حرارت کے ساتھ ہوا کے دباؤ کے اوپر۔ اسی اصول کی بنا پر یوں کہا جاتا ہے کہ نمدار ہوا خشک ہوا کی نسبت ہلکی ہوتی ہے اور اس کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ اب زمین پر ہوا کے جو حلقے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ خط استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال تقریباً عموداً پڑتی ہیں۔ زمین کی گولائی کی وجہ سے قطبین کی طرف ترچھی ہوتی جاتی ہیں۔ عمودی شعاعیں سطح زمین کو زیادہ گرمی پہنچاتی ہیں اور ترچھی شعاعیں کم گرمی پہنچاتی ہیں۔ اس لیے درجہ حرارت خط استوا سے قطبین کی طرف کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قطبی علاقوں میں شدید سردی کے باعث سارا سال برف جمتی رہتی ہے۔ لہذا حرارت کے اس فرق کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی قطبین سے خط استوا کی طرف بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ زمین پر بننے والے ہوا کے دباؤ کے حلقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حلقہ ہے استوائی کم دباؤ کا حلقہ، اس کے بعد ہے نیم ہاری دباؤ کے حلقے،
یعنی زیادہ دباؤ کے حلقے. اس کے بعد ہے نیم قطبی کم دباؤ کے حلقے. پھر چوتھا ہے قطبی یعنی زیادہ دباؤ کے حلقے. استوائی کم دباؤ کا حلقہ ہے. یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ کم دباؤ کا حلقہ ہے جو خط استوا کی دونوں جانب 5 درجے عرض بلد شمالی و جنوبی کے درمیان زیادہ گرمی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اس حلقے میں سارا سال گرمی پڑتی ہے. ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اسالی روحوں یعنی کنویکشنل کرنٹس کی شکل میں عموداً اوپر اٹھتی ہے. یہاں ہوا کے دباؤ کا حلقہ وجود میں آتا ہے. اس حلقے کو ساکن ہوا کا حلقہ بیلٹ آف کالمز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہوا کی سطح زمین کے متوازی چلنے کے بجائے اوپر اٹھتی ہیں جس کی وجہ سے فضا پرسکون ہوتی ہے. دوسرا ہے نیم ہاری. یہ ہوا کے زیادہ دباؤ کے حلقے ہیں. ان میں سے ایک شمالی نصف کرے میں قریباً 25 درجے عرض بلد کے آس پاس اور دوسرا جنوبی نصف کرے میں 30 درجے عرض بلد کے قریب واقع ہے. شمالی نصف کرے کے حلقے کی وسعت جنوبی کرے کی نسبت کچھ زیادہ ہے کیونکہ اس میں خشکی کا حصہ زیادہ ہے. استوائی کم دباؤ کے حلقے میں ہوا عموداً اٹھ کر بالائی طبقات میں پہنچ کر قطبین کی طرف چلتی ہے. یہ بھاری ہونے کی وجہ سے سطح زمین کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے جس کے باعث ان علاقوں میں ہوا کے زیادہ دباؤ کے حلقے وجود میں آتے ہیں. بالائی طرف سے آنے والی عمودی ہوائیں سرد اور خشک ہوتی ہیں اس لیے یہ حلقے بارش سے محروم رہتے ہیں. آپ پیچھے دی گئی تصویر کے اوپر ضرور بغور جو ہے اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون سے حلقے ہیں اور ان کے اندر ہوا کا دباؤ کیسا ہے. اوپر نیچے جانب اس کے اندر ایرو دیے ہیں آپ کو پوری سمجھ آئے گی. اس کے بعد ہے نیم قطبی کم دباؤ کے حلقے. جب ٹھنڈی ہوا گرم اور مغربی ہوا سے ٹکراتی ہے تو گرم ہوا اوپر اٹھتی جاتی ہے جس وجہ سے نیم قطبی کم کے حلقے بنتے ہیں. یہ حلقے 60 درجے عرض بلد شمال و جنوب میں واقع ہیں. ان کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ 30 درجے عرض بلد شمال و جنوب سے گرم مرطوب ہوا آتی ہے اور قطبین سے ٹھنڈی و خشک ہوا جب 60 درجے عرض بلد شمال و جنوب پر پہنچتی ہے تو ان ہواؤں کے ٹکرانے سے یہاں نیم قطبی قلیل بار کے حلقے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے قطبی زیادہ دباؤ کے حلقے. یہ حلقے دونوں کروں میں قطبی علاقوں پر واقع ہیں. یہاں سارا سال درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے اس لیے ہوا کے زیادہ دباؤ کے حلقے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو قطبی کثیر بار کے حلقے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے ہواؤں کا نظام ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم.